اسلام میں عورت کو عزت، احترام اور تحفظ دیا، ایک ایسا درجہ جو دنیا کے کسی اور مذہب اور نظام میں نہیں دیا۔ لیکن اس عزت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے آداب بھی سکھائے گئے جو عورت کے مقام کو اور بلند کرتے ہیں۔ یہ آداب عورت کو قید نہیں کرتے بلکہ اسے حق، وقار اور تحفظ کی چادر عطا کرتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جب عورت راستے میں چلے تو مردوں سے الگ ہو کر چلے۔ یہ تعلیم صرف چلنے کے انداز کی نہیں بلکہ کردار کی حفاظت کا درس ہے۔ اسلام عورت کی عزت کو عوامی نظروں کے شور سے بچانا چاہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ راستوں کے درمیان نہ گزری بلکہ کناروں پر چلے۔ یہ کوئی پابندی نہیں بلکہ ایک وقار ہے تاکہ عورت مہذب انداز میں اپنی راتیں کرے۔ اسلام نے عورت کے زیور اور انداز میں بھی پاکیزگی اور سادگی کا درس دیا۔ نبی نے فرمایا، آواز کرنے والا زیور نہ پہنے، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ عورت کی موجودگی اس کی سادگی سے پہچانی جائے، نہ کہ زیور کی جھنکار سے۔ جو عورت شان ظاہر کرنے کے لیے زیور پہنے گی وہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہوگی۔ اس لیے چاندی کا زیور بہتر ہے، سادہ، خوبصورت اور باوقار۔ اسی طرح خوشبو کے بارے میں بھی نبی نے فرمایا کہ عورت کی خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر اس کی بو زیادہ نہ پھیلے۔ مطلب یہ کہ خوشبو گھر کے لیے ہو نہ کہ گلی کوچوں کے لیے، کیونکہ اسلام عورت کی موجودگی کو تقدس دیتا ہے نہ کہ نمائش۔ لباس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ عورت ایسا باریک کپڑا نہ پہنے جس سے جسم ظاہر ہو جائے۔ اگر کپڑا پتلا ہو تو اس کے نیچے موٹا کپڑا ڈال لے۔ یہ تعلیم صرف پردے کی نہیں بلکہ نظر حق کی بنیاد ہے۔ لباس عورت کے تحفظ کا کلا ہے، اس کی شناخت کا پردہ، اس کی عزت کا نشان۔ اسلام چاہتا ہے کہ عورت کا لباس فیشن نہیں، ایمان کی علامت بنے۔ آج کے دور میں جب فیشن میڈیا اور مغربی نظریات عورت کی فطرت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، نبی کا یہ فرمان بہت اہم ہے۔ جو عورتیں مردوں کی شکلیں اختیار کرتی ہیں ان پر لعنت ہے۔ اسلام عورت کو یاد دلاتا ہے کہ تمہارا فخر تمہاری نرمی ہے، تمہاری حق ہے، تمہاری رحمت ہے۔ دنیا تمہیں مضبوط بننے کا غلط مطلب سمجھاتی ہے مگر اسلام کہتا ہے عورت وہی مضبوط ہے جو حق میں قائم رہتی ہے۔ یہ تمام آداب اسلام کے سخت اصول نہیں بلکہ محبت کے نرم حصار ہیں۔ عورت اگر ان اصولوں پر چلے